بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ اہل دمشق نے اور تمام عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ اس وقت حضرت خولہ بنت ازور نے کہا کہ ہم یا تو ان سے لڑیں گی یا پھر جام شہادت نوش کریں گی۔ خیموں کو منہدم کر کے چوبیں نکال لیں اور ہر عورت نے اپنے ہاتھ میں ایک ایک چوب لے لی اور یکبارگی شور و غل مچاتی ہوئی رومیوں سے مقابلہ کرنے نکل پڑیں، بلکہ رومی نر کو ذلت و رسوائی کے کنگن پہنا کر اس کو مادہ بنانے پر آمادہ ہوئی تھی۔ ایک چوب ان کے ہاتھ میں تھی اور ایک ایک چوب کاندھے اور پیٹھ پر باندھ رکھی تھی۔ ایک رومی سپاہی سامنے آیا، حضرت خولہ نے چوب کی ضرب شدت سے اس کے سر پر رسید کی، ایسا لگتا تھا کہ چوب نہیں تلوار ماری ہے۔ حضرت خولہ کی اس جرت نے خواتین میں ایک جوش پیدا کر دیا۔ حملے کی جرت دیکھ کر بطرس نے خواتین کو دمکاتے ہوئے کہا کہ یہ کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ عفیرہ بنت عفار نے طنزاً جواب دیا تاکہ ہم اپنے آپ کو طعنِ عرب سے بچائیں اور تمہاری کھوپڑی توڑ کر تمہاری حیات کا سلسلہ منقطع۔ بطرس نے سپاہیوں سے کہا کہ ان عورتوں کو متفرق کرو اور ان کو پکڑ لو، لیکن ان پر تلوار یا نیزہ مت چلانا۔ بطرس کے حکم پر سپاہیوں نے چاروں اطراف سے خواتین کو گھیر لیا، لیکن کسی کو قریب جانے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ جو بھی ان کے قریب جاتا تھا اس کے گھوڑے کے وہ ہاتھ پاؤں توڑ ڈالتی تھیں اور اس کو گھوڑے سے گرا کر لاٹھیوں سے پیٹ کر مار ڈالتی تھیں۔ بطرس نے جب یہ حال دیکھا تو اس نے سپاہیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خولہ نے بھی خواتین کو حملہ کے لیے مستعد کیا، پکار پکار کر کہتی تھیں کہ اے دختران اسلام، تم کو ضرور مرنا ہے لیکن بزدلوں کی طرح مت مرنا۔ بطرس حضرت خولہ کے قریب آیا اور نہایت نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اے عربی خاتون، شدت سے باز آؤ اور نرمی اختیار کرو۔ بطرس کی اس بےہودہ گوئی پر الفاظ کا تماچا رسید کرتے ہوئے حضرت خولہ نے جواب دیا، اے کافرہ ناقص فاحشہ کے بیٹے، خدا کی قسم اگر میں تجھ ظفر و غلبہ پاؤں گی تو اس چوب سے تیرے سر کا بیجا توڑ دوں گی۔ حضرت خولہ کا جواب سن کر بطرس غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے سپاہیوں سے کہا کہ اے نامردو، اس سے بڑھ کر تمہارے لیے شرم و عار کی بات کیا ہوگی کہ عرب کی عورتیں تم پر غالب آ گئیں، لہٰذا تم مسیح اور ہرکل کے غضب سے ڈرو۔ بطرس کے اس کلام سے رومی سپاہی جنبش میں آئے اور خواتین اسلام پر حملہ کر دیا۔ خواتین نے بڑی دلیری اور شجاعت سے ان کا مقابلہ کیا۔ لڑائی کا تندور ابھی گرم ہوا تھا، رومیوں نے تلواریں اٹھائیں لیکن ان کی تلواریں خواتین اسلام تک نہ پہنچ سکتی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں خیمے کی لمبی دراز چوبیں تھیں جس سے وہ شمشیر زن کو اپنے سے دور رکھتی، ضرب چوب سے ان کے سروں کو توڑتی تھیں۔ وہ اس طرح مصروف مقابل تھیں کہ حضرت خالد بن ولید کا لشکر نہر استریاق پر پہنچا اور دور سے اٹھتے ہوئے غبار کو دیکھا۔ حضرت خالد نے رومی لشکر کے پڑاؤ کے نزدیک توقف کیا اور اس سے آگے کی کیا صورتحال رہی، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔